سورہ زمر آیت نمبر 42. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ زمر آپ نے دیکھا کہ پوری بیس کر رہی ہے کہ توحید کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، اللہ کی اتھارٹی کیا ہوتی ہے، اور ولیوں سے محبت کا کیا تقاضا ہونا چاہیے. پچھلی آیت ہم نے دیکھی کہ اللہ کے نبی کو باقاعدہ فوکس کیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے ان سے کہ اگر اللہ بھی میرے لیے کوئی برائی کا ارادہ کریں تو مجھ کو کہیں سے کوئی رحمت نہیں مل سکتی، اور اگر میرا رب مجھ سے رحمت ہٹا دے تو کوئی مجھے وہ لا کر نہیں دے سکتا. اور یہاں تک بتا دیا گیا کہ جو اللہ کی کتاب سے اللہ کو سمجھ لے اور نبیوں کو سمجھ لے تو یہ اس کی اپنی ہی ذات کا فائدہ ہے، اور جو گمراہی کرے گا اس کا وبال اسی کی ذات پر ہے. اور یہاں تک ہم نے آیت نمبر 41 میں اینڈ کیا کہ وما انت علیہم بوکیل، اور نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں پر وکالت کرنے والے. اسی کے ہی ساتھ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر اپنی شان بیان کر رہے ہیں کہ کیا کوئی غیر اللہ کے پاس یہ اتھارٹی ہے. آیت نمبر 42 اللہ فرماتے ہیں اللہ یتوفا، اللہ تعالیٰ وفات دیتے ہیں النفس حین موتہا، اس کی نیند کے وقت، اس کے سونے کے وقت اللہ قبض کر لیتے ہیں، وفات دیتے ہیں نفسوں کو. اور آپ دیکھیں گے کہ ہم جو دعا بھی پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم بسمک اموت، اللہم بسمک اموت و احیا. تو آپ دیکھتے ہیں عربک میں موت، ٹیمپرری موت، نیند کو بھی کہا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ اپنی اتھارٹی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کے آگے وکالت کر سکے، یا کون ہے جو اللہ کے علاوہ اتنی کیلکولیشن کے ساتھ چلتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نیند میں انسان کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، پھر جسے اپنے پاس رکھ لینا ہوتا ہے اس کو اسی نیند میں ہی اللہ اپنے پاس بلا لیتے ہیں، یعنی وہ پرماننٹ موت آ جاتی ہے. اور جن کی روحوں کو دوبارہ بھیجنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یہ روز عمل کرتے ہیں. سوچئے یہ کتنا بڑا عمل ہے اللہ کا بھی، اور یہ ہم پر بھی کتنی بڑی بات ہے روز سوتے ہوئے بھی، کہ مجھ کو اور آپ کو جب بھی کبھی ہم کوئی ایسے ڈینجر زون سے، ایون ہم کسی ٹریولنگ پر بائی ایئر جا رہے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی ہم رات کے وقت ہمیں ایک ڈر لگ رہا ہوتا ہے، یا ہم کسی بھی معاملے میں موت اور زندگی کی کشمکش میں ہوتے ہیں، کوئی آپریشن تھیٹر میں جا رہے ہوتے ہیں، کوئی آئی سی یو میں ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں اس وقت اللہ کتنا یاد آتے ہیں. ہم اللہ سے گڑ گڑا کر اپنی زندگی مانگتے ہیں، لیکن ہم حیران ہیں کہ اتنا بڑا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ نیند میں اللہ تعالیٰ ہر انسان کی روح کو قبض کرتے ہیں ٹیمپرری، لیکن پھر جس کو رکھ لینا ہوتا ہے تو پھر وہ نیند سے واپس نہیں آتا. لیکن ہم سوتے ہوئے کہاں ڈر رہے ہوتے ہیں، ہمارے خیالات، ہماری بدنیتی، ہماری غلط پکچرز، غلط موویز، غلط باتیں، کیا کچھ ہم رات کو سوتے ہوئے نہیں کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں کہ ہم اس وقت موت اور زندگی کی کشمکش سے گزرنے والے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی ہر رات یہ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری روح کو قبض کر لیں گے، اور پھر صبح اللہ آپ اپنی رحمت سے ہمیں پھر اٹھنا نصیب فرمائیے گا، پھر نیکیاں کرنا نصیب فرمائیے گا. اور آج ہم نے جو بھی کچھ بھول کی، غلطیاں کی، ڈیلیبریٹلی کی، جان کے کی، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. اللہ تعالیٰ ہمیں پھر موقع دے دیجئے. سوچئے ہمیں سوتے ہوئے اتنا کانشیسلی سونا چاہیے، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے. تو یہ آیت کو اب آپ غور کریں، آیت نمبر 42 کہ اللہ وفات دے دیتے ہیں نفسوں کو ان کی نیند کے وقت، ہینا موتیہا، ہر نفس کی نیند کے وقت، واللتی، تو وہ نفس جو لم تمت
فی منامہا، جو نہیں مرتی ہے اپنی نیند میں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ فیمسک، پس روک لیتے ہیں، التی، ان نفسوں کو جو قضا علیہا الموت، جن پر فیصلہ ہو جاتا ہے ان نفسوں پر موت کا، پس اللہ تعالیٰ اس روحوں کو، ان نفسوں کو تو روک لیتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں دوسری نفسوں کو، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقرر مدت تک۔ یعنی یہ روز ہمارے ساتھ، یہ روز معاملہ ہوتا ہے۔ کیا اللہ جیسا اسٹیٹس اور اللہ جتنی اتھارٹی کسی غیر اللہ کے پاس ہے؟ اگر آپ کانٹیکٹ سے، ایمانداری سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پچھلی تمام آیتوں میں بتایا کہ کیا اللہ اور غیر اللہ میں کوئی فرق نہیں کرتے ہو، کہ اولیاء اللہ کی جو محبت تمہارے اندر ہے، کیا واقعی تم ان کے عمل سے محبت کرتے ہو یا تم ان کو کوئی اتھارٹی کا مالک بناتے ہو؟ تو اے لوگوں سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وکالت نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ نے اتنی بڑی اپنی شان بیان کی، اور ان فی ذالک لآیات، اللہ فرماتے ہیں بے شک ان باتوں میں البتہ بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، یہ تو ان لوگوں کو سمجھ آئے گی باتیں جو غور و فکر کریں اور جو اللہ کی ملاقات کو بہت ہی حسین بنانے کی کوشش کریں، اور ہر پل ان کے پاس یہ معاملہ ہو کہ اللہ کی کیا شان ہے۔ اور دیکھیں اسی کے ہی ساتھ جب اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نیند کی روح اور قبض کرنے کا عقیدہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا تم اللہ کے علاوہ دوسرے بھی شفاعت کرنے والے بنا رہے ہو؟ دیکھیں اگر میں یہ قرآن کی آیت سے نہیں بتا رہی ہوتی تو ضرور یہ سوال اٹھتا کہ اگر ایک عقیدہ یوں نیند کا دیا جا رہا ہے تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ کیا تم نے اللہ کے علاوہ شفاعت کرنے والے بنا لیے ہیں؟ دیکھیں یہ کمپائلنگ اللہ کی ہے، یہ آیت سے آیت کو جوڑنا اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ دیتے ہوئے نیند میں روح قبض کرنے کا، اور نیکسٹ آیت یہ دیتے ہوئے کہ کیا تم اللہ کے علاوہ شفاعت کرنے والوں کو کچھ بنا کر بیٹھ گئے ہو، اور پھر اس سے پہلے یہ آیت سے اینڈ کر دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وکالت نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ میرا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، سورہ زمر ہے، خاص توحید کا عقیدہ دیا جا رہا ہے، کمپلسری سبجیکٹ ہے جس میں پاس ہونا بہت ضروری ہے، اور ہر انسان پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی سمجھے اور اپنی قوم تک بھی ان پیغامات کو پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے حامی و ناصر ہوں کہ واقعی ہم سورہ زمر پڑھ کر اور اللہ سے سچی معافی مانگیں اور اولیاء اللہ سے محبت بھی رکھیں، لیکن ایک باؤنڈریز بہت خیال رکھنا پڑے گا ہم کو کہ ہمیں غیر اللہ سے پیار کس حد تک کرنا ہے، اور یہ بتاتے ہوئے اللہ کا کہنا کہ کیا انسانوں نے بنا رکھا ہے اللہ کے علاوہ بھی کوئی شفاعت کرنے والا؟ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل، آپ کہہ دیجئے ایسے لوگوں کو، اولو کانوا لا یملکون شیئا، اگرچہ کہ وہ ذرا برابر بھی کوئی اختیارات نہ رکھتے ہوں، ولا یعقلون، اور نہ ہی وہ سمجھ بوجھ رکھتے ہوں اللہ تعالیٰ کے مطابق، یعنی جو اللہ کی عقل ہے اس کے مطابق کسی غیر اللہ کے پاس وہ کیلکولیشن، کس کو روک لینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کب تک بھیجتے رہنا ہے روح کو، اور تم نے شفاعت کے کرنے والوں کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا کسی کے پاس ایسے اختیارات ہیں؟ اور پھر اس کے ساتھ جو میں نے آپ کو شروع سے ہی کہا تھا کہ سورہ زمر میں یہ محکم آیت آ جائے گی، آیت نمبر 54 میں، کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی لوگوں کو بتا دیجئے، للہ الشفاعۃ جمیعا، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تمام کے تمام شفاعت۔ یہ ہے محکم آیت، اور تمام دوسری آیتیں جو اکثریت
متشابہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ جو انداز اختیار کرتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوگی کوئی شفاعت مگر اس اللہ کے حکم سے ہوگی، یعنی اللہ حکم کریں گے کسی انسان کو اور پھر وہ انسان دوسرے انسان کی شفاعت کرے گا، جبکہ میں سمجھتی ہوں اللہ فرما رہے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے گا اس اللہ کے پاس، الا، مگر شفاعت ہوگی اسی باذنہ، اسی اللہ ہی کے حکم سے۔ سارے کا سارا معاملہ شفاعت کا ٹاپک تو انسانوں کو ڈسکس کرنا لائق ہی نہیں ہے، یعنی میں اپنا عقیدہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ انسان کے لائق ہی نہیں ہے کہ انسان شفاعت کے معاملے کو کسی اور انداز سے ڈسکس کرے، اور بہترین انداز یہی ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ شفاعت کا معاملہ تو تمام کے تمام اللہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیونکہ وہ اللہ ہی انسان کے اعمال کو جانتے ہیں کہ اس نے آگے کیا کیا، پیچھے کیا چھوڑا۔ تو آپ نے دیکھا کہ آج ہمارا یہ ٹاپک پورا کھل کے سامنے آ گیا کہ للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض، اسی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے بادشاہت آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی، ثم الیہ ترجعون، پھر اس واحد خدا کی طرف، پھر اس واحد اللہ کی طرف، الیہ، اس اکیلے اللہ کی طرف، ترجعون، تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ برے لوگوں کو نیک لوگ کوئی راستے میں نہیں ملیں گے، اور نیک لوگوں کو برے لوگوں سے کوئی ہائی ہیلو راستے میں کرنا نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیک لوگ تو جہنم کی آہٹ سے بھی دور رکھے جائیں گے، لیکن ایک ہم نے اپنی فینٹیسی بنا لی ہے کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور تمام برے لوگ ان کے آگے گڑ گڑائیں گے، پھر وہ شفاعت کی اپیل کریں گے، اور اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو میرے آگے بول سکے، کیونکہ اللہ کے تمام معاملات بالکل حق پر اور انصاف پر مبنی ہوں گے، اس لیے کہا جاتا ہے مالک یوم الدین، اللہ مالک ہیں، اس دن دین کے فیصلے کا دن آئے گا۔ وہ مالک یوم الدین میں آپ دیکھیں لوگوں نے ترجمہ دیا ہے انصاف کے دن کا مالک، جزا و سزا کے دن کا مالک، اور ایکچول ترجمہ ہے دین کے فیصلے کے دن کا مالک، کیونکہ آج دنیا میں ہمارے جو بھی معاملات ہیں، ہم امیر ہیں، غریب ہیں، خوبصورت ہیں، بدصورت ہیں، ہمارے ہاں بچے ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے، خوشیاں مل رہی ہیں، نہیں مل رہی ہیں، اس میں ہمارے اعمال اتنے کاؤنٹ نہیں ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بروں کو بھی دیتے ہیں، اچھوں کو بھی دیتے ہیں، یہ اللہ کی بانٹ ہے، اسی لیے یہ سب اتھارٹی اللہ کے پاس ہے، کس کو بخشنا ہے اور کس کو نہیں بخشنا۔ اب آپ دیکھیں بڑی ہی پتے کی بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وحدہ کا، بڑی خوبصورت آیت ہے، کم از کم میں نے اسے بڑا سمجھا، کیونکہ ہم لوگ پیر مریدی والے لوگ تھے، ہم اپنے پیروں کے قصے، اپنے اولیاء کے قصے سن سن کر بڑے محظوظ ہوتے تھے، بڑا ہمیں خوشی آتی تھی، ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ لگتا ہے کہ مجھے بتا رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کا حال یہ ہے کہ جب وحدہ لا شریک کا ذکر ہوتا ہے تو اشمئزت قلوب، گڑنے لگتے ہیں دل، الذین لا یؤمنون بالآخرہ، کن لوگوں کے دل گڑنے لگتے ہیں؟ جن کے پاس آخرت کے دن کے عقیدے کا ایمان نہیں ہوتا کہ یہ وہ دن ہوگا کہ لا تملک، یہ وہ دن ہوگا کہ لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کے لیے ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھے گا، والامر یومئذ للہ، اور یہ وہ دن ہوگا کہ تمام کے تمام فیصلے اللہ کے پاس ریکارڈ ہوں گے، اللہ سب کے فیصلے کریں گے، اللہ سب کو 1 to 1 بلائیں گے، اور کسی کی طاقت نہیں ہوگی، کسی کی بھی، کہ وہ اللہ کے آگے کچھ بول سکے۔
تو یہ ہم لوگوں کے اندر تھا کہ جب ہم دیکھتے تھے کہ کوئی کسی کی اتھارٹی کو نہیں مانتا تو واقعی ہمارے بھی دل کوڑنے لگتے تھے کہ اتنے بڑے بڑے پیر صاحب، اتنے بڑے بڑے انبیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں سنیں گے، کیسی باتیں کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لگتا ہے کہ یہ مجھے سنا رہے ہیں کہ جب وحدہ لا شریک کا ذکر ہوتا ہے کہ کسی کی اتھارٹی نہیں چلے گی تو عشم عزت بڑے کوڑنے لگتے ہیں قلوب، دل ان لوگوں کے لا یؤمنون بالآخرہ، جن کے پاس آخرت کے عقیدے کا ایمان نہیں ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ایسے درس کرنے کوئی لگ جائے، جب ایسا ذکر ہونے لگ جائے کہ اس اللہ کے علاوہ بھی یوں کوئی بخشوا دے گا، یوں کوئی پانی پلا دے گا، یوں کوئی بچے جو بچپن میں بچ جاتے مر جاتے ہیں، یہ ماں باپ کے پیروں میں لپٹ جائیں گے، حافظ قرآن اپنے ماں باپ کو بخشوا دیں گے، قربانی کے جانور وہ ان کی پیٹھوں پر سے گزر جائیں گے، مسجدیں جنہوں نے دنیا میں بنائی وہ بچ جائیں گے۔ جب بھی کوئی اور بات کا ذکر ہونے لگتا ہے کہ اللہ کے یہاں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو آخرت کی حقیقت کا ایمان نہیں ہے وہ ان دوسری باتوں پر اذا ہم یستبشرون بہت ہی خوش حشاش بشاش ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں کہ کیا باتیں بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو حج کرا دیا، جنہوں نے اپنی ماں کے پیر دبا دیے، ارے یہ ساری نیکیاں ہیں، میں مانتی ہوں یہ ساری نیکیاں ہیں، لیکن اے انسان، اگر انسان خود اپنی جگہ گناہگار ہوگا تو اسے یہ تمام نیکیوں کا اجر دنیا میں ضرور مل جانے والا ہے، لیکن اگر وہ ڈسکوالیفائی ہے، اور خاص کر کے توحید کے سبجیکٹ میں اگر وہ ڈسکوالیفائی ہے لیکن اس نے بہت سی نیکیاں کی ہیں، تو قرآن بتاتا ہے پھر وہ جنت کی انٹری نہیں پا سکے گا۔ بات صرف اتنی ہے سمجھانے کی کہ شفاعت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے انسان تمہارا اور ہمارا اچھا ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا اگر خود انسان کے اعمال نامے سدھرے ہوئے نہ ہوں۔ اور اگر یہ ایمانداری سے دیکھیں تو مجھے تو یہ بہت ہی اپنی کیریکٹر بلڈنگ پر بہت اثر انداز ہوتی ہوئی آیت نظر آتی ہے کہ ہم لوگ ایک زمانے میں کسی اور فینٹیسی میں تھے اور کسی خواب و خیال میں تھے، اللہ نے ہمیں حقیقت سے نواز دیا، اللہ کی بہت بہت مہربانی، بس اب اللہ تعالی ہم سب کو باعمل کر دے۔ اور اسی کے ہی ساتھ آپ دیکھیں گے بڑی پیاری دعا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو یہ دعا بتا دیں، آپ خود مانگ لیں کہ اے اللہ، اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ پیدا کرنے والے آسمان اور زمین کے، عالم الغیب والشہادہ، اے اللہ غیب کو جاننے والے اور ظاہرہ کو جاننے والے، انت تحکم، آپ ہی فیصلہ فرمائیں گے، بین عبادی کا، آپ کے بندوں کے درمیان، فیما کانو فیہ یختلفون، ان تمام امور کا اے اللہ آپ فیصلہ کریں گے جن میں بندے اختلافات کر رہے ہیں۔ اور شفاعت بہت بڑا اختلافی پوائنٹ ہے، بہت بڑا مس گائیڈ ہوا ہے انسان۔ اور آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ آپ ان اختلافی باتوں کا فیصلہ آپ کریں گے قیامت کے دن، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اس کا فیصلہ کیا ہے وہ اللہ نے مجھ کو اور آپ کو اپنی کتاب میں بتا دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن ہم پر حقیقت کھلے گی کہ شفاعت کیا ہے، اللہ نے کھول کھول کر اس قیامت سے پہلے ہمیں شفاعت سمجھا دیا۔ اب سمجھنے والے اور نہ سمجھنے والوں کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سرخرو رکھیے گا، اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔